الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والأخفياء أما بعد فقد قال الله عز وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم وقال أشرف الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار او كما قال سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے قابل احترام معزز سامعین، جمعے کا مبارک دن ہے۔ جیسے جمعے کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح آسمانی کتاب قرآن کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو صرف اور صرف ختم نبوت کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ ختم نبوت ایک ایسی نعمت ہے اس امت محمدیہ پر جو اللہ تعالیٰ نے قلیل وقت کے اندر بہت ساری چیزوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ختم نبوت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن ہے۔ اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ چونکہ آج کل کے جو ہمارا معاشرہ ہے وہ دنیاوی تمام تر کے چیزوں کے، تمام تر کے کتب کو، تمام تر کی تعلیموں کو حاصل کرنے کی کوشش کر کے استاد کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے وہ ایک منزل تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ یعنی اپنے دنیاوی کاموں میں لوگوں کے لیے راہبر و رہنما بھی بن جاتا ہے۔ وجہ یہ بنی کہ ان کتاب کی قدر استاد کے ذریعے سے پہچانی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا دنیاوی عہدے کی وجہ سے۔ تو یہ جو قرآن ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم خود کوشش نہ کریں، ان کے لیے بھی دنیاوی کتب کے اساتذہ کی طرح اساتذہ ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے از خود قرآن کو سمجھنا یہ اس دور کے انسانوں کے لیے جہاں پہ کثرت علم ہے لیکن فہم نہیں ہے۔ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ من یرد اللہ بہ خیرا، پیچھے من ہے اور آخر میں خیرا تنوین کے ساتھ، سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی خیر، یعنی یہ صرف مثال ہے، اللہ تعالیٰ جس آدمی کے ساتھ بے تحاشا خیر، لامحدود خیروں کا ارادہ کر لیتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دین کے علم کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھ لینا چاہیے، دین کا علم نہیں، دین کے علم کی سمجھ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور سمجھ کا میں اردو میں مفہوم کی حیثیت سے ان الفاظ کے ساتھ ادا کرتا ہوں کہ جو محل جس مسئلے کا ہے، جو محل جس بات کا ہے، اس محل کے مطابق اللہ تعالیٰ اس آدمی کی زبان چلاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ، جس کو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بہت ہی کچھ الہامی گفتگو کر رہے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وقتی علم عطا فرما دیتا ہے، یعنی بر وقت وہ گفتگو کر لیتا ہے۔ اگلے لوگوں کو لینا کیسے ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں، لیکن اس آدمی کو جس کے ساتھ رب خیر کا ارادہ کرے۔ تو یہاں پہ علماء نے لکھا ہے کہ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ اس کے ساتھ رب نے خیر کا ارادہ کر لیا اور اس کے ساتھ نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ نماز کے آداب میں سے ہیں وضو کر کے آنا، پھر نماز پڑھنے کے ادب میں سے ہیں کہ باادب کھڑے ہو جانا، اور پھر
مردوں کے لیے نماز پڑھنے میں ادب یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام کے پیچھے پڑھو، سارے اپنے اپنے کتاب میں مت کھولیں اور سارے اپنے اپنے مجھ سے گفتگو نہ کریں، ایک کو میرے سامنے آگے کرے، چونکہ یہ دنیاوی قانون بھی یہی ہے کہ جو آدمی کسی کے پاس جاتا ہے وفد بن کر، وفد کی صورت میں، تو سارے گفتگو نہیں کرتے، اس آدمی کے ساتھ ایک آدمی متکلم بن کر گفتگو کرتا ہے، اور یہ معذب شائستہ طریقہ ہم دنیاوی کاموں میں اپناتے ہیں۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ نماز کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایک کو آگے کرو، وہ میرے سامنے گفتگو کرے اور ان کے گفتگو کا میں جواب دوں گا۔ تو جیسے نماز کے آداب میں سے وضو ہے، پھر نماز پڑھنے کے آداب میں سے امامت میں سے امام کا ہونا ہے، تو اسی طرح کتاب جتنی بھی کتب ہے، دنیاوی کتب ہے یا اخروی کتب ہے، ان کے لیے ادب یہی ہے کہ استاد کے ذریعے سے سیکھا جائے۔ یہ تاریخ کے اوراق میں یہ بات مکتوب ہے کہ جو آدمی از خود، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، جو از خود سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، از خود، وہ آدمی کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ کبھی بھی تاریخ کے اوراق میں آج تک میرے ناقص علم میں نہیں آیا کہ ایک آدمی نے از خود دنیاوی علوم حاصل کر کے، از خود اخروی علوم حاصل کر کے کامیاب ہو گیا، کوئی بھی نہیں ہے۔ وجہ ادب نہیں ہے۔ کتاب کا ادب یہی ہے، استاد کے سامنے زانوں ٹیک کر ان کے سامنے چند الفاظ سیکھے جائے، اگرچہ آپ کو پہلے سے سمجھ ہو، لیکن اس سمجھ کو استاد کی سمجھ کے مطابق سمجھنا یہ بنیادی چیز ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، لرأيته سے مراد اے لوگو، بعض علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو ایھا البشر، یہاں پہ صرف بشر کا ذکر ہے، انسانوں کا، اس میں کفار اور مسلمان دونوں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر یہ قرآن جو تمہارے سینوں میں ہے، تمہاری زبانوں پر ہے، تمہارے پاس کتابی شکل میں ہے، اگر اس قرآن کو ہم علی جبل، ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ کی صورت اور حالت کیا ہوتی؟ لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ان کا حال بے حال ہو جاتا، یعنی وہ اس کتاب کے تحمل کا متحمل نہ ہو سکتا، اپنی شکل کے، اپنی قوت کے، اپنی موٹائی کے اور اپنے وزن کے باوجود بھی اس کتاب کو برداشت نہ کر سکتا۔ مطلب یہی ہے کہ اگر اس کتاب کی سمجھ پہاڑ کو حاصل ہو جاتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، من خشیت اللہ، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ پہاڑ بھی رب کے سامنے اور اس رب کی خشیت کی وجہ سے، کتاب کی فہم کی وجہ سے کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ فرماتے پہاڑ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کچھ سمجھ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں قرآن کی سمجھ ہے پھر بھی پروردگار سے ڈر نہیں ہے، تمہیں قرآن کی سمجھ ہے پھر بھی نماز پڑھنے کی پابندی نہیں ہے، تمہیں قرآن کی سمجھ ہے پھر بھی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں قرآن کی سمجھ ہے پھر بھی دھوکہ دیتے ہو، اور تمہیں قرآن کی سمجھ ہے تم پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، تمہیں قرآن کی سمجھ ہے پھر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے، تمہیں قرآن کی سمجھ ہے پھر بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں عار محسوس کرتے ہو، تمہیں قرآن کی سمجھ ہے پھر بھی شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، تمہیں قرآن کی سمجھ ہے پھر بھی لوگوں کو نیکیوں پہ نہیں لگاتے۔ تو یہ قرآن کا خاصہ ہے، یہ خاصیت انسان کو از خود حاصل نہیں ہو سکتی، ان کے لیے اساتذہ ہے۔ اس لیے سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے اس کتاب کو اپنے سامنے رکھا، کیا مطلب؟ یعنی قدم اٹھاتے اٹھاتے ہر قدم یہ سوچ کر اٹھاتا ہے کہ آیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو سردار الانبیاء نے فرمایا کہ قادہ الی الجنہ، اس آدمی کو یہ کتاب، اس کتاب کی پیروی جنت تک لے جاتی ہے۔ ومن جعلہ خلفہ، سردار الانبیاء نے فرمایا جس نے اس پر عمل چھوڑ دیا، عمل کب چھوڑے گا؟ اپنے ذہن سے سمجھے گا تو بعض موقعوں پہ
وہ عمل تو ان کو درست نظر آئے گا لیکن دوسرے موقع پہ غلط آئے گا، حالانکہ اس کی اپنی عقل ہے، تو اس وجہ سے اس کی پیروی کرنا چھوڑ دیں گے، اپنے خواہشات کے مطابق قرآن کو استعمال کر دیں گے، تو سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساقہ الی النار، اس آدمی کو اس قرآن کی پیروی کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی قدر نصیب فرمائے، بہت بڑھیا قرآن ہے، اللہ کرے کہ ہم ان کو اساتذہ کے ذریعے سے حاصل کریں۔ آج ہم دنیاوی چیزوں میں دنیا داروں کے محتاج بننے میں عار محسوس نہیں کرتے، دین کے مسئلے اور دین کا مسئلہ سمجھنے میں ہم علماء کے سامنے بیٹھنے کو عار سمجھتے ہیں، اور کچھ سمجھدار لوگ کہتے تھے مجھے اس کی سمجھ ہے، جب سمجھ ہے تو اپنے وقت پر اس بات کو کیا کیوں نہیں؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یفقہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وقتی گفتگو نصیب فرما دیں گے، یعنی جس مسئلے پہ جس وقت عمل کرنا ہے، جس گفتگو کو جس وقت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ اسی وقت ان کو عطا فرما دیتے ہیں، جس کو ہم الہامی گفتگو سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو قرآن ایک عمل کرنے کی چیز ہے، اس پر عمل کرانے کی چیز ہے، اس پر آدمی خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی کرے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آج کل جدت کو اتنا معیار دے دیا ہے، جدت کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ اس جدت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ تو قرآن کا ترجمہ ہے استاد کے ذریعے سے، قرآن کی تفسیر ہے استاد کے ذریعے سے، پھر انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا، چونکہ صحابہ میں سے کوئی ایک آدمی ایسا نظر نہیں آتا جس نے قرآن خود سمجھا اور خود عمل کیا ہو، سب حضور کے سامنے گھٹنے ٹھیکے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں حضور سے بڑے، باوجود بڑے ہونے کے سردار الانبیاء کے قدموں میں آ کر دین سیکھتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، حضرت سلمان فارسی حضور سے کئی سال، بلکہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں تو 350 سال کی عمر آئی ہے، تو حضور سے تو وہ 150-200 سال بڑے تھے عمر میں، باوجود اس کے انہوں نے حضور کے سامنے گھٹنے ٹھیکے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہوئے کتاب کی سمجھ حاصل کر کے لوگوں میں ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خطاب دیا ہے، اصحابی کن نجوم، اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، فَبِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کے دامن کو پکڑو گے وہ محمد الرسول اللہ تک پہنچائیں گے۔ اور محمد الرسول اللہ کا مشن کیا تھا؟ لوگوں کو مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف لانا، اور پھر اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ جنت میں پہنچا دینا ہے۔ تو یہ تمہیں ثمرہ جب ملے گا جب تم اساتذہ کے سامنے قرآن کو حاصل کرو گے۔ اس لیے تھوڑا بہت وقت آدمی نکالے اور قرآن کو سیکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔